شاگردوں کی طرح بڑے بولے نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ بڑے بول سے محفوظ رکھے. دین کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے دین کی خدمت میں جو توفیق ملی, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر استقامت دے. باقی رہا معاملہ اصول حدیث کا, تو اہل الحدیث الحمدللہ یہی تو ان کا اصل میدان ہے. جہالت کا جو تعین کیا ہے جلالی کی اس وکیل نے, انشاءاللہ ہم وعدے کر دیں گے کہ اس جہالت کے مرتکب بھی خود قبر پرست بدعتی ہیں. دوسرے حصے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی. احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے, اور حاشیے سے نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر بھی لکھا ہے حاشیے نمبر 207 پر. یہ شخص اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور مفتی بھی لگاتا ہے, لیکن افسوس اتنی بڑی ڈگری لینے کے باوجود بھی بیچارہ علم و تحقیق سے کورا ہے, لیکن اپنے استاد جلالی کی طرح مغالطے اور غلط بیانی کے فن میں خوب مہارت رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا, حاجت روائی کرنا, یہ اہل سنت کا شعار ہے. نہ مولوی صاحب نہ, ایسے نہیں, غلط رپورٹنگ مت کرو. توصیف الرحمان نے آپ کے نام نہاد امام جلالی کی اسی ایک نام نہاد دلیل پر کلام نہیں کیا, بلکہ اپنے مالک مولا کے فضل و کرم سے جلالی کے جتنے نام نہاد دلائل سامنے آئے سبھی کی حقیقت واضح کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, گزشتہ سال 2024 میں جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لائے تو قبر پرستوں کے وکیل اشرف آصف جلالی نے اپنے کچھ پرانے بیانات نئے عنوان کے ساتھ یوٹیوب پر شیئر کیے. الحمدللہ ہم نے اپنے اس پرانے علمی مقروض جلالی کو دلائل اور خود اس کے گھر کے حوالوں سے جوابات دیے. جلالی خود جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا تو اس کے ایک شاگرد زاہد محمود نے جواب دینے کا تاثر دیتے ہوئے یوٹیوب پر ایک کلپ اپلوڈ کیا جس کا عنوان ہے قبر رسول پر استغاثہ کرنے والے صحابہ توصیف الرحمان راشدی کے سند پر اعتراضات کا تحقیقی جواب. یہ شخص اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر اور مفتی بھی لگاتا ہے, لیکن افسوس اتنی بڑی ڈگری لینے کے باوجود بھی بیچارہ علم و تحقیق سے کورا ہے, لیکن اپنے استاد جلالی کی طرح مغالطے اور غلط بیانی کے فن میں خوب مہارت رکھتا ہے. آپ لوگ ہمارا بیان اور اس کا بیان دونوں کو سن لیجئے تو واضح ہوگا کہ جلالی کے قرضے اتارنے کا دعویٰ کرنے والا کئی باتوں کا جواب دے ہی نہیں سکا. ہم اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ 2 حصوں میں اس کا جواب دیں گے. ایک حصہ روایت سے استدلال پر اور دوسرا حصہ اسنادی بحث کے مطابق ہوگا. ہم گن کر چند نمبروں کے تحت جواب دیں گے تاکہ اگر یہ جواب دینے کا سوچے تو ان تمام باتوں کا جواب دے. اس کا پہلا بیان سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا, حاجت روائی کرنا, یہ اہل سنت کا شعار ہے. اور اللہ کے فضل اور توفیق سے یہ صدیوں کا تسلسل دور صحابہ تک اہل سنت کے ہاں ثابت ہے اور اسی پر اہل سنت کاربند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استغاثہ یا اپنی کوئی دینی یا دنیاوی حاجت اور ضرورت پیش کرنا یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی زندگی میں آپ کے پاس آتے, اپنی ضروریات آپ کے سامنے بیان فرماتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرماتے. بیت المال میں جو کچھ ہوتا ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ پوری کرتے. یہ بات کتاب و سنت سے بھی ثابت ہے. اور اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا, بیت المال میں کوئی مال موجود نہ ہوتا تو آپ معذرت بھی کر لیتے یا آئندہ عطا کرنے کا وعدہ بھی فرما لیتے. دلیل چاہیے تو قرآن حکیم کی نص قطعی سے ہم دلیل بھی دے دیتے ہیں. سورۃ توبہ آیت نمبر 92 مولا فرماتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
قلت لا اجد ما احملكم علیہ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس حاضر ہو کہ آپ انہیں جہاد کے لیے کوئی سواری عطا فرما دیں، اور وہ آپ سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں کہ جس پر میں تمہیں سوار کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے تکفیری امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ دیکھ لیجئے، اور حاشیے سے نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر بھی لکھا ہے حاشیے نمبر 207 پر۔ شان نزول، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چند حضرات جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوئے، انہوں نے حضور سے سواری کی درخواست کی، حضور نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی دور دراز مقام سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہیں سے بھی، یا خاص طور پر آپ کی قبر مبارک پر آ کر آپ سے مدد طلب کرنا یا آپ ہی سے دعا کی درخواست کرنا، یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ چند ایک ضعیف اور من گھڑت روایات ہیں، اور یہ بہت بعد کی بدعات میں سے ہے جس کو روافض اور قبر پرستوں نے ایجاد کیا۔ الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، ان سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں۔ آئیے حضرت کی دوسری بات سنیں۔ ہمارے امام جلالی زیدہ شرفوں نے امت پر کفر و شرک کے فتوے لگانے والوں کو بھرپور جوابات دیے۔ امت مسلمہ پر کفر کے فتوے لگانے والوں میں در حقیقت آپ کے تکفیری امام احمد رضا خان بریلوی ہیں۔ ان کے فتووں سے خود آپ کے بنائے ہوئے امام جلالی بھی کافر و مشرک ثابت ہوتے ہیں، وہ بھی ان فتووں سے جو خود جلالی نے چیخ چیخ کر لوگوں کو دکھائے سنائے اپنے پیر فضل کے خلاف، جو جلالی کے گلے پڑ گئے مباحث لفظ خدا پر۔ اس کی تقریر کے جواب میں ہم نے جلالی کو ساری تفصیلات بتائی کہ امام احمد رضا اور اس کے ماننے والوں کے ان فتاوی سے اور جلالی کے بنے جال سے خود احمد رضا بھی کافر ہوا۔ کئی سال گزر گئے، جلالی مقروض ہماری پکڑ سے سٹپٹایا ہوا ہے اور اپنے ہی بریلوی قبر پرست مولویوں سے لڑتا جھگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ اس کے بعد ہمیں جواب نہیں دے سکا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہمارے ان بیانات کے جواب نہیں دے سکتا، اور علمی مقروض انہی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا قبر تک جا پہنچے گا۔ اس کے مرید اور شاگرد وہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں تو پیٹتے رہے، وہ لات کہتے ہیں جلالی نے جواب دیے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ جلالی جواب دینے سے عاجز و لاچار ہو چکا ہے۔ زاہد محمود صاحب کی ذرا تیسری بات سنیے۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل پر توصیف الرحمن راشدی نے بڑا کلام کیا، اور یہ اس کا قرض ہے۔ آج اس قرض کو بھی اللہ کے فضل و توفیق سے اتار دیتے ہیں۔ نہ مولوی صاحب نہ، ایسے نہیں، غلط رپورٹنگ مت کرو۔ توصیف الرحمن نے آپ کے نام نہاد امام جلالی کی اسی ایک نام نہاد دلیل پر کلام نہیں کیا، بلکہ اپنے مالک مولا کے فضل و کرم سے جلالی کے جتنے نام نہاد دلائل سامنے آئے سبھی کی حقیقت واضح کی۔ ذرا سرچ کرو یوٹیوب پر، ہمارے کئی بیان موجود ہیں۔ آپ کے جلالی کے جواب میں رہا معاملہ قرض اتارنے کا، تو عرض ہے بڑے بول سے میرا مالک مجھے بچائے، ایک معمولی سا طالب علم ہوں، لیکن قبر پرستی اور غیر اللہ کو حاجت روا ثابت کرنے کے لیے، توحید کی جگہ شرک و بدعت کو فروغ دینے کے لیے جلالی نے جتنی کوششیں کی ہیں، ہم نے اس کے جواب میں جو کچھ کہا وہ قرض ان کا امام خود نہیں اتار پایا، تو اس کا یہ مقتدی بیچارہ کیا اتار پائے گا۔ صاحب صاحب کی چوتھی بات سنیں، یہ وکیل صفائی کہتا کیا ہے؟ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ نے ایک روایت پیش کی کہ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر جب یہ استغاثہ پیش کیے، استسقی لامتک، کہ حضور اپنی امت کے لیے بارش کو طلب فرمائیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں باقاعدہ زیارت ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواب میں بشارت دی کہ بارش ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بیان کر دینا۔ ہم جلالی کے جواب میں عرض کر چکے تھے کہ مصنف ابن ابی شیبہ والی روایت ضعیف روایت، قبر پر درخواست کرنے والے کا نام مذکور نہیں بلکہ رجل، سب سے بیکار ایک آدمی، مجہول آدمی، کون تھا معلوم ہی نہیں۔ آپ ہمارے جوابی بیان سے وہ حصہ سن لیجئے۔
जल्लाली की इस रिवायत बल्कि बिल इत्तफाक ज़ईफ और मरदूद रिवायत में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने वाले रजुल नामालूम आदमी का नाम मज़कूर नहीं। जिस रिवायत से वो सहाबी रसूल बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अखज़ कर रहा है, उसे गौर से देख ले। वो रिवायत सैफ से है जो कि कज़्ज़ाब था। फिर इस मरदूद रिवायत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने का जिक्र नहीं बल्कि दुआ की दरखास्त है कि आप अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ कीजिए। लेकिन जब रिवायत ही ज़ईफ़ है तो ये बात भी साबित नहीं हो सकती। इसके बाद हमने जल्लाली के बयान का एक हिस्सा पेश करने के बाद उसके जवाब में जो कुछ कहा था जरा वो भी सुन ले। वो रजुल कौन थे? ताबी नहीं थे, सहाबी थे, और उन्होंने जाकर ये नारा लगाया जो हम लगाते हैं और नबी अलैहिस्सलाम से मांगा, सरकार को जिंदा मान के, सरकार को मदद करने वाला मान के कि मेरी हमारी मदद करेंगे, रब से दरखास्त कर देंगे, लिहाजा वो दीन सहाबा का है जिस पर हम हैं। ये जल्लाली ने फतहुल बारी हाथ में लेकर बयान किया, लेकिन दियानतदारी का फुकदान पूरी बात पेश नहीं की कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने किस हवाले से ये बात नकल की। असल इबारत देखें, लिखा है वक़द रवा सैफ फिल फुतूह अन्नल्लज़ी रअल मनाम अल मज़कूर हुआ बिलाल इब्न अल हारिस अल मुज़नी अहदुस सहाबा। और सैफ ने अल फुतूह में रिवायत किया कि वो शख्स जिसने मज़कूरा ख्वाब देखा वो एक सहाबी बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी थे। लेकिन जल्लाली चैटिंग करते हुए आधी इबारत पेश करके ये झूठ बक दिया कि कब्र पर जाने वाले बिलाल बिन हारिस, और दूसरा फ्रॉड ये किया कि सैफ का नाम ही नहीं लिया। ये सैफ बिन उमर बहुत बड़ा झूठा था। झूठों से अपना दीन सिर्फ कब्र परस्त ही ले सकते हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने हैं। हमने इस मकाम पर जल्लाली के दो फराज, इसके दो धोखे आप हज़रात के सामने ज़ाहिर किए। अब ये तिफले मकतब जाहिद महमूद जल्लाली का वकील सफाई इल्मी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ बदतरीन इल्मी मकरूज जल्लाली की ही उगली हुई हड्डियां चूसने में मसरूफ है। वही बातें की कि वो कब्र पर जाने वाले दुआ की दरख्वास्त करने वाले सहाबी थे, लेकिन दलील कोई नहीं दी कि कैसे साबित हुआ कि वो सहाबी थे। इस तरह ये जल्लाली के कर्जे उतारेंगे या उसकी अंधी तकलीद में उसे मजीद गंदा करेंगे। जल्लाली के वकील सफाई साहब, हिम्मत है तो अपने उस्ताद मिस्री जल्लाली की ये कारीगरी लोगों को दिखाओ, इस पर हमारी पकड़ और जल्लाली के दो फराद का क्लिप भी चलाओ, फिर साबित करो कि तुम्हारे अनाड़ी उस्ताद जल्लाली ने कोई इल्मी फराड नहीं किया। तब तो कर्ज भी उतरेगा। सिर्फ जुबानी कलामी दावों से और जल्लाली की ही जुगाली से कर्ज नहीं उतर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे नाम नेहाद इमाम जल्लाली पर इल्मी कर्जों का बोझ चढ़ाने वाला तौसीफुर रहमान राशिदी गाफिल नहीं है कि खरी चीजों के बदले में तुम्हारे अनाड़ी उस्ताद के खोटे सिक्कों को कर्ज की अदायगी समझ के कबूल कर ले। पूरा पूरा इल्मी हिसाब लेना आता है हमें। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि अलैना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे सुनिए जल्लाली के वकील सफाई की पांचवी बात। ये सारा किस्सा इमाम जलाली सीधे शरफू ने अकीदा तौहीद सेमिनार में बयान किया था कि ये तौहीद है सहाबा की, कि सहाबी कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हैं, वहाँ इस्तिग़ासा पेश करते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खबर भी पाते हैं, फिर हज़रत उमर उस खबर की तौसीक करते हैं। अगर ये शिरक होता तो सबसे पहले तो हजरत उमर सामने आते कि मस्जिद में जाकर दुआ करनी थी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर दुआ क्यों की, जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा कुछ ना किया, वो तो रोए खुशी के आंसुओं से। मुझे हैरत नहीं हुई वकील सफाई के इस बयान से, क्योंकि मेरा तो वास्ता पड़ा है इसके अनाड़ी उस्ताद जल्लाली से भी। जिस तरह का वो बड़बोला है वैसे ही उसके शागिर्द होंगे। लेकिन इन लोगों के इन ख्यालात के जवाब भी पहले ही अर्ज कर चुका हूं, आप भी बतौर कंदे मुकर्रर सुन लें। मजीद सुनिए जल्लाली क्या कहता है। कहते हैं बिलाल बिन हारिस तू गया क्यों है? तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूँ। जल्लाली साहब, सैयदना उमर ने अगर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे कब्र पर जाकर दुआ की दरखास्त करने की तरदीद हो जाती, तो अगर सैफ जैसे झूठे रावी की रिवायत भी ली जाए तो उसमें ये बात ही मौजूद नहीं कि उन्होंने किसी आदमी के या अपने कब्र पर जाकर
اس سے درخواست کرنے کا ذکر کیا ہو، اعمش کی ضعیف روایت ہو یا الفتوح والے جھوٹے کذاب سیف بن عمر کی جھوٹی روایت، دونوں میں سیدنا عمر کے سامنے قبر پر جا کر فریاد والی بات کا کوئی ذکر نہیں، ان کے سامنے تو محض خواب کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ اپنے پیش رو قبر پرستوں کی طرح کس طرح کہہ گئے کہ سیدنا عمر نے اس عمل کو صحیح قرار دیا؟ نالائق 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 کی آوازیں لگانے والے جلالی کی اپنی نالائقی ثابت ہو گئی کہ روایت لائے بھی تو ضعیف بلکہ بالاتفاق مردود، اور اس سے بھی من کی مراد حضرت پوری نہ کر سکے تو اپنی طرف سے گھڑ لے آئے۔ یہ ہے جلالی نالائقی نالائقی کہ اپنی پیش کردہ روایت بھی اس کی کھوپڑی میں نہیں آئی، اس کی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کے اندر یہ روایت اس کو سمجھ نہ سکا۔ اب اس وکیل صفائی سے کوئی پوچھے کہ تم نے اپنے اناڑی استاد کی نالائقی اور چھوٹی سمجھ میں اس کی اندھی تقلید کے علاوہ کیا کیا ہے؟ کیا کسی علمی دلیل کی بنیاد پر یہ ثابت کر سکا کہ اس کا استاد نالائق نہیں اور اس کے استاد کی سمجھدانی اور عقل چھوٹی نہیں؟ ان باقی ثابت شدہ دلائل سے ثابت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رجل، وہ آدمی جس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کون تھا، اس نے جا کر قبر رسول پر ایسا کوئی عمل کیا تھا۔ ثابت شدہ دلیل تو رہنے دیجئے، اس کے استاد جلالی کی پیش کردہ ضعیف اور دوسری سیف کذاب کی روایت میں بھی یہ بات نہیں، بس یہ کہہ کر جلالی کا قرض اتارو گے کہ اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا۔ ایسے قرض نہیں اترتے میاں، بلکہ ہم نے جلالی کے جواب میں جو کہا تھا اس کا واقعی توڑ پیش کرو، پھر جواب بنے گا، پھر قرضہ اترے گا۔ ویسے یاد رکھنا، جیسا مالی ویسا باغ، اس کے استاد جلالی کو ہی جواب دینا نہیں آتا تو یہ شاگرد بیچارے کیا گل کھلائیں گے؟ اندازہ کر لے اور آئے سنیں وکیل صفائی کی چھٹی بات۔ تو اس پر توصیف الرحمن راشدی نے اپنے تطفلانہ بچگانہ قسم کے اعتراضات پیش کیے۔ آج اس کا یہ قرض اتار دیتے ہیں اور نظر آ جاتا ہے کہ کس قدر یہ اہل حدیث کہلانے والے حدیث کے اصولوں سے ہی جاہل ہیں، انہیں حدیث کے بنیادی اصول ہی پتہ نہیں اور نام کے اہل حدیث بنے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جلالی مستری اور اس کے شاگردوں کی طرح بڑے بولے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ بڑے بول سے محفوظ رکھے، دین کے قدرہ سے طالب علم کی حیثیت سے دین کی خدمت میں جو توفیق ملی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس پر استقامت دے۔ باقی رہا معاملہ اصول حدیث کا تو اہل الحدیث الحمدللہ یہی تو ان کا اصل میدان ہے۔ جہالت کا جو تعین کیا ہے جلالی کی اس وکیل نے، انشاءاللہ ہم وعدے کر دیں گے کہ اس جہالت کے مرتکب بھی خود قبر پرست بدعتی ہیں۔ دوسرے حصے میں اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ ساتویں بات سنیے جلالی کے وکیل صفائی کی۔ نقل یہ پیش کیا کہ جناب اعمش اس حدیث کے راوی ہیں، اور اعمش کے بارے میں پھر محدثین کے اقوال پیش کیے، ہمارے سنیوں کی کتب سے بھی پیش کیا کہ جناب اعمش مدلس راوی ہیں، اور راوی کے اندر جب تدلیس آ جائے تو پھر حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ جیسے جلالی کی عادت ہے کہ بڑے چہرے لے کر سامنے آتا ہے، لیکن جب اسے جواب دیا جائے تو کبوتر کی طرح آنکھیں موند لیتا ہے، جواب دیتا نہیں، اور اگر دیتا بھی ہے تو بس ایک آدھی بات پیش کر کے اس پہ الٹے سیدھے نعرے مروا کے تبصرہ کر کے زاہد محمود جیسے لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ دیکھو میں نے بھرپور جواب دے دیا، حالانکہ وہ مکمل جواب نہیں ہوتا۔ یہی کچھ اس وکیل صفائی نے کیا۔ ہم نے تو جلالی کے جواب میں ان کے گھر کی گواہی پیش کی تھی، ان کے ایک بہت بڑے محدث کبیر کی کتاب سے، اور محدثین کے جو اقوال پیش کیے تھے وہ بھی اسی کتاب سے بیان کیے تھے۔ ہمارا وہ بیان دیکھ لیجئے۔ بلا شبہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، اور ابن کثیر اور ابن حجر نے اس کی سند کو صحیح اور جید بھی کہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ روایت صحیح نہیں۔ یہ دیکھیے مصنف کی حدیث کا سکین دیکھ لیں، مکتبۃ الرش کی مطبوع ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ 118 ہے، حدیث نمبر 32538 ہے۔ اس کی سند دیکھ لیں، اس میں الاعمش راوی ہیں اور روایت عن سے بیان کر رہے ہیں۔ اس راوی کی عن والی روایت کی کیا حیثیت ہے ہم جلالی کے گھر سے اس کے ایک بریلوی عالم سے آپ کو سمجھا دیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ، کتب خانہ امام احمد رضا خان لاہور سے چھپی،
اس کا صفحہ 7 دیکھ لے، اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والے بریلویہ کے نام پر مولوی ابو داؤد محمد صادق امیر جماعت رضائے مصطفیٰ ہے۔ صفحہ 8 دیکھیں، بریلویوں کے بحر العلوم اور ان کے بہت بڑے محدث اور امام علامہ عبدالحکیم شرف قادری نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے۔ صفحہ 11 دیکھیں، مفتی عبدالقیوم ہزاروی نے بھی تصدیق کی ہے۔ پھر یہ کتاب امام احمد رضا خان اکیڈمی بریلی سے بھی شائع ہوئی ہے۔ کتاب کے مصنف کا نام اس طرح لکھا ہے، محدث کبیر مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی عباس صاحب رضوی۔ ان کی اس کتاب کے صفحہ 280 پر لکھا ہے، چوتھی علت، اس روایت میں ایک راوی امام اعمش ہے، جو اگرچہ بہت بڑے امام ہے لیکن مدلس ہے، اور مدلس راوی جب عین سے روایت کرے تو اس کی روایت بالاتفاق مردود ہوگی۔ جلالی صاحب ذرا اپنے فرقے کے اس محدث صاحب کی یہ جرح غور سے دیکھ لو، آپ کی پیش کردہ روایت میں بھی بالکل یہی علت موجود ہے، تو یہ روایت بالاتفاق مردود ٹھہری۔ آگے عباس رضوی بریلوی نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا قول بطور ثبوت پیش کیا کہ اعمش مدلس ہے۔ پھر صفحہ 281 پر لکھا مدلس کا عنعنہ بالاتفاق مردود ہے، نیز لکھا تدلیس جرح ہے۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان بھی نقل کیا، اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کے قول بھی پیش کیے۔ پھر صفحہ 282 پر امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ جو شخص حدیث سے دین حل کرتا ہے اسے چاہیے وہ اعمش اور قتادہ سے روایت نہ لے جب تک وہ سمعنا نہ کہے۔ ویسے تو ہمارا یہ پرانا مقروض قرضوں کے نیچے دبا ہوا اشرف جلالی اس کا جواب شاید نہ دے، لیکن اگر اس کی غیرت جاگی اور جواب دینے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے۔ ہمارا یہ بیان آپ دیکھ چکے ہیں تو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ زاہد محمود نے اس حوالے سے غلط بیانی کی، عوام کی آنکھوں میں کٹا پاؤں کی کوشش کی تھی۔ ہم نے تو بریلویوں کے ایک علامہ مفتی اور محدث کبیر کہلانے والے عباس رضوی کی کتاب ہی کا حوالہ دیا تھا، اور اس میں منقول خطب محدثین کے حوالے پڑھ کر آپ کو سنائے تھے۔ ڈاکٹر بھی بن گئے اور جلالی کی شاگردی میں مفتی کا لقب بھی پا لیا، لیکن اصل کتاب اور حوالے کا فرق نہیں سمجھ پائے۔ یہ ہے حضرت جلالی کی نالائکی اور ان کی گندی صحبت کا اثر۔ جیسا اناڑی مالی ویسا اس کا اجڑا ہوا چمن۔ سنیے آخری بات وکیل صفائی کیا فرماتے ہیں۔ خیر یہ ایک طویل موضوع ہے کہ مدلس کے احکامات کیا ہیں، کس صورت میں قبول ہوتی ہے، کس صورت میں قبول نہیں ہوتی، اتنی تحقیق سے ان بیچاروں کا کیا واسطہ، لیکن تھوڑا سا بس ان کو آئینہ دکھائیں گے کہ مدلس جناب اعمش کب ہیں اور کب مدلس نہیں ہیں۔ کم از کم اتنا ہی سمجھ لیا ہوتا تو یہ بچگانہ اعتراض کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ ایک تو بیچارے خود بریلوی ہیں اور بچگانہ اعتراض کرنے والے بھی بدعتی خبر پرست ہی ہے۔ اس مسکین اور یتیم فی العلم کو عقل ہوتی اور یہ جلالی کی اندھی تقلید میں مبتلا نہ ہوتا تو ایسی باتیں کبھی نہ کرتا۔ سنیے وکیل صفائی کی نئی بات۔ جناب اعمش کے بارے میں جو مدلس ہونے کا دعویٰ کیا اس کی ذرا تحقیق کریں کہ ان کا مدلس ہونا کہاں لکھا ہے۔ یہ میزان الاعتدال ہے، اس میں موجود ہے کہ جناب اعمش مدلس راوی ہیں، لیکن کب اس کو اس بندے نے بیان نہیں کیا۔ جلالی کا یہ شاگرد جھوٹ اور فریب میں اپنے امام جلالی کو بھی مات دینے کی کوشش میں دکھائی دیتا ہے۔ میزان الاعتدال پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں موجود ہے کہ جناب اعمش مدلس راوی ہے، لیکن کب اس کو اس بندے نے بیان نہیں کیا۔ ارے وکیل صفائی صاحب، صفائی کی بجائے کیوں مزید گندگی پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہو؟ ہم نے تو اعمش کا مدلس ہونا آپ کے گھر کی ایک مقبول اور معتبر کتاب سے پیش کیا تھا، میزان الاعتدال سے تو پیش ہی نہیں کیا تھا۔ پھر کیوں ہم پر یہ تہمت لگانے پر تلے ہو کہ ہم نے میزان کی پوری بات پیش نہیں کی؟ تمہارے اس دھوکے سے تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی تم جلالی دھوکے باز کی شاگرد ہو۔ سنیے ان کی 10ویں بات۔ یہ اس کا دعویٰ تھا کہ ان کے ساتھ جب روایت کریں جناب اعمش تو اس وقت تدلیس کا احتمال ہے، لیکن خیانت دیکھیں، یہ جو یہودیوں کا شعار ہے کہ آدھی عبارت کاٹ دینا، آدھا اپنے مفاد کا حصہ باقی رکھ لینا، یہی شرارت آج یہ طبقہ کرتا ہے۔ یہاں موجود ہے
کہ وہاں عن سے جب روایت آئے جناب اعمش سے تو اس وقت تدلیس کا احتمال ہوگا الا فی شیوخ لہ اکثر عنہ، لیکن سوائے چند شیوخ کے جن سے ان کی روایات بہت زیادہ ہیں، ان سے اگر روایت عن سے بھی آ جائے تو پھر بھی تدلیس والی بات نہیں رہتی۔ وہ کون ہے؟ کہ ابراہیم وابن ابی وائل و ابی صالح السمان فإن روایتہ عن هذا الصنف محمولۃ علی الاتصال، کا اس طبقے کے جو شیوخ ہیں، یہ جو تین نام ذکر کیے، کا ان سے جو روایت آئے گی وہ سماع پر ہی محمول ہوگی، اس کے اندر کوئی تدلیس والی بات نہیں رہے گی۔ ویسے یہ جیسے حدثنا کہیں سمعنا کہیں سماع پر محمول ہوگی، تو یہ حضرت امام ذہبی علیہ رحمہ نے میزان الاعتدال کے اندر بیان کر دیا کہ جناب اعمش کی جو روایت مدلس کہلاتی ہے وہ ابو صالح کے علاوہ ہے۔ جناب ابو صالح سے جب امام اعمش روایت کریں تو وہ روایت مدلس روایت نہیں ہوتی، اس کے اندر تدلیس نہیں ہوتی۔ یہودیوں کا ایک شعار انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی قبروں کو عبادت گاہ بنانا بھی ہے، جس پر آج تک رافضی اور قبر پرست عمل کر رہے ہیں۔ گویا اس قبر پرستی کے دھندے میں یہودی ان کے آباء و اجداد ہیں۔ ہم پر تو خیانت کے الزام لگانے میں بھی یہ جلالی مقلد خیانت کر گیا اور یہود کی طرح تہمت لگا گیا، کیونکہ ہم نے تو اعمش کی تدلیس کا علت ہونا میزان الاعتدال سے پیش ہی نہیں کیا تھا۔ جلالی کا یہ پیروکار اگر اپنی خیانت کی تہمت میں سچا ہے تو ثبوت پیش کرے کہ ہم نے اس بیان میں فلاں مقام پر میزان الاعتدال پیش کی، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ کا یہ قول پیش نہیں کیا۔ اور اگر یہ ایسا نہیں کر سکا اور ہرگز نہیں کر سکے گا تو اس پر اخلاقاً بھی شرعاً بھی یہ لازم ہے کہ اپنے اس جھوٹ سے توبہ کرے اور ہم سے بھی معافی کا سوال کرے۔ اگر اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ مرتے دم تک یہ بھی اپنے پیر جلالی کی طرح ہمارا علمی مقروض رہے گا۔ رہی بات اعمش کی ابو صالح سے روایت کے سماع پر محمول ہونے کی، تو محدثین کے حوالوں سے ان کی کتب سے اس کی مکمل تفصیل انشاءاللہ جلد ہی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جلالی کے جواب دینے پر حوالوں کے انبار لگانے کی بات ہم نے کیوں کی تھی، اور جبکہ جلالی نے ہمت نہیں کی، وہ حوصلہ نہیں کر پایا اور شاگرد قربانی کا بکرا بن کر سامنے آیا یا لایا گیا، تب بھی ہم ان پر یہ علمی صدقہ کرنے میں کسی بخل سے کام لینے والے نہیں۔ فی الحال اتنا ہی عرض ہے کہ اعمش کی روایت جب ابو صالح سے ہو تو سماع پر محمول ہوتی ہے، یہ بات پیش نہ کرنا جہالت ہے اور یہود کا شعار خیانت ہے اور یہود کی شرارت ہے۔ تو مبارک ہو تمہیں اے قبر پرستو، جلالی کے کارناموں کے مطابق تمہارے اکابر کی تصدیقات کے ساتھ کتاب شائع کرنے والا تمہارا محدث کبیر یہود کی شرارت اور شعار خیانت کرنے والا ثابت ہوا۔ تفصیل یہ ہے کہ جس روایت پر جرح کرتے ہوئے اس نے چوتھی علت اعمش کی تدریس بتایا تھا، وہ روایت بھی ابو صالح ہی سے ہے۔ ثبوت دیکھ لے، یہ کتاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے واللہ، اور اس کا صفحہ 276 ہے، حدیث نمبر 18، سند دیکھنے الاعمش عن ابی صالح۔ اس پر مختلف اعتراض کرتے کرتے صفحہ 280 پر اعمش کی تدریس کو بھی روایت کے ضعیف ہونے کا ایک سبب بتلایا، اور آگے 3 صفحات تک اس کے حوالے نقل کرتا گیا کہ اعمش مدلس ہے، روایت عن سے ہے تو لہذا ناقابل قبول ہے۔ بہت خوب مفتی ڈاکٹر زاہد محمود صاحب اپنے استاد جلالی کی نقالی میں اپنے ہی وار سے اپنوں کو زخمی کر گیا اور یہ ثابت کر گیا کہ بریلویہ کے محدث کبیر علامہ مفتی عباس رضوی تو یہود کا شعار اپنانے والا اور یہود کی طرح خیانت و شرارت کا مرتکب ہے۔ بتائیے ایسا شخص بھلا محدث و علامہ کہلانے کے لائق رہا؟ 11ویں بات سنیے جلالی کے وکیل صفائی۔ اللہ کے فضل سے ہمارے امام نے جو عقیدہ توحید سیمینار کیا اس کی ضربیں یہ ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے، اور جو بیان کیا ہے مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ ضرب خود اس نام نہاد امام جلالی پر ایسی پڑی کہ دفاع کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا۔ اگر آپ کی مسجد کے امام جلالی نے جو کچھ بیان کیا مکمل دلائل کے ساتھ بیان کیا تو زیادہ دور نہیں جاتے۔ یہ جو کلپ فخریہ پیش کیا تھا اور ضعیف روایت میں مذکور آدمی کو صحابی بنا ڈالا، اس کی دلیل کیا تھی؟
سیدنا عمر کی اس پر تائید و تصویب کا دعویٰ کیا، اس کی کیا دلیل پیش کی؟ سیدنا بلال کا نام لیتے ہوئے کذاب جھوٹے راوی، سیف کا نام چھپایا، اس کی کیا دلیل دی؟ بس ان تین باتوں پر ہم نے خود جلالی کی گرفت کی۔ ہمارا کلپ دکھا کر ان تین باتوں کا جواب اپنے جلالی صاحب سے دلوا دو تو آپ کی بات مان لیں گے۔ سنیے وکیل صفائی کی 12ویں بات۔ استغاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرنا یہ امت کا شعار ہے۔ باقی یہ دعویٰ کیا کہ اس نے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر اتنا ہی کہا تھا کہ حضور آپ بارش طلب کریں، تو سنی تو ڈائریکٹ جا کر مانگتا ہے، اس کو اتنے نہیں پتا ہمارا عقیدہ رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ہم کب دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہیں؟ جس طرح خدا کی ذات مستقل ہے عطا کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہیں نہیں۔ الحمدللہ امت مسلمہ امت توحید ہے، اور امت مسلمہ کا کبھی یہ شعار نہیں رہا۔ صحابہ تابعین میں سے کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں۔ البتہ بہت بعد میں آنے والے قبر پرست صوفیوں اور رافضیوں نے اس عمل کو اپنا شعار بنا لیا تھا، جو بے دلیل اور باطل عمل ہے۔ ہم نے یہاں دعویٰ نہیں کیا تھا، بلکہ جلالی کے دعوے کا جواب دیا تھا، اور ہماری پوری بات یوں تھی۔ پھر اس مردود روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا ذکر نہیں، بلکہ دعا کی درخواست ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ لیکن جب روایت ہی ضعیف ہے تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آپ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنے میں مستقل نہیں، تو مطلب آپ غیر مستقل مان رہے ہیں۔ پھر مختار کل اور فریادیں سننے والا غیر مستقل ہی صحیح کس دلیل کی بنیاد پر مانتے ہیں؟ وہ آیت یا وہ حدیث متواتر پیش کر دو جس میں یہ لکھا ہو، جس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مستقل طور پر ہی دور و نزدیک سے دعائیں سننے والے اور قبول فرمانے والے ہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ سنیے وکیل صفائی کی 13ویں بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عطا کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا مانتے ہیں تو عطائی مانتے ہیں، خدا کی صفات والا نہیں مانتے۔ یہ بھی واضح ہونا چاہیے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ خبر پرست، اہل بدعت، امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے علاوہ جن جن کو خود اپنی مرضی سے اپنی طرف سے مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رسا مانتے ہیں تو وہ ذاتی و مستقل طور پہ مانتے ہیں۔ حال بتائیے یہ جو کہتے ہیں کہ عطائی طور پر مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، دعائیں سننے والا، حاجتیں بھگانے والا مانتے ہیں، تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کی کوئی تعلیم نہیں دی، کہیں اس بات کو بیان نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین نے، ائمہ دین نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی۔ قرآن و حدیث میں تو اللہ ہی سے دعائیں مانگنے کا حکم ہے۔ تم جسے اپنا عقیدہ کہہ رہے ہو تو اس بات عقیدہ کے لیے اپنی شرائط کے مطابق اس عقیدے کا ثبوت دو۔ سنیے وکیل صفائی کی 14ویں بات۔ چلو ان کو اگلی آپشن دیتے ہیں کہ جس طرح امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا تم اسی طرح کر دیا کرو۔ ان کو دعوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تم اسی طرح فریاد کر لیا کرو کہ حضور اللہ سے دعا کریں کہ اس طرح ہو جائے۔ اگر تمہارے نزدیک یہ درست ہے تو یہ طبقہ پھر اسی طرح کر لے۔ الحمدللہ اہل الحدیث قرآن و سنت کے پابند ہیں، کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اگر قبر پرستوں کی یہ دعوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو پیش کر دیں دلائل، ہم ایسا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن افسوس کہ ایسا کچھ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ باقی جلالی کے وکیل میں بھی عقل و شعور نام کے طور پہ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جس بیان کا جواب دے کر اپنے امام مسجد جلالی جی کو علمی قرضوں کے بھاری بوجھ سے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اسی میں ہم یہ بتا چکے ہیں۔ پھر اس مردود روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے کا ذکر نہیں، بلکہ دعا کی درخواست ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے۔ لیکن جب روایت ہی ضعیف ہے تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ زاہد محمود جی اگر مگر کیسا، ہم تو پہلے ہی بتا چکے کہ یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کی 14 باتوں کی حقیقت ہے۔ باقی رہا معاملہ اس ضعیف روایت کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں اس کی اسنادی بحث کا، تو اس کا جواب
انشاءاللہ جلد ہی ہم اگلی فرصت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ زندہ رکھے تو ایمان کی بہترین حالت میں، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمہ